بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کچھ الفاظ جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں وہ پڑھے تھے، اور آج بھی ہم کچھ ایسے الفاظ پڑھیں گے، ایسے الفاظ کو یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن مجید میں آئے ہیں، اور رشتوں کے تعلق سے وہ الفاظ ہیں جو قریبی رشتے انسان کے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو قرآن مجید میں بتایا گیا اور استعمال کیا گیا، اور کئی جگہوں پر وہ آتے ہیں وہ الفاظ۔ تو ان رشتوں کو ہم سمجھیں گے اور اس کے معانی کو، اور کس طریقے سے قرآن مجید میں ضمیروں کے ساتھ میں کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، الگ الگ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم آج سیکھیں گے۔ تو 6 مشہور رشتے ہیں: ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن۔ ابن مانے ہیں باپ، ابن باپ کو کہتے ہیں، اور یہ 46 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ امن ماں، امن کے معنی ہیں ماں۔ ابن مانے بیٹا، ابن مانے بیٹا، یہ بھی 40 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ بنتن بیٹی، 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور یعنی اور بھی بہت ساری جگہ الگ الگ طریقے سے آیا ہے۔ اخن بھائی، 53 مرتبہ آیا ہے۔ اختن بہن، 9 مرتبہ۔ تو یہ قرآن مجید میں اس طریقے سے آیا ہے۔ ہم کیسے استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآنی مثالوں کو سمجھے، تھوڑا سا ہم اس کی گردان اور یہ ضمیروں کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے اس ضمیروں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابو ہو، ابو ہا، یہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے آگے دیکھیے۔ ابو اس کا باپ، ابو ہما ان دونوں کا باپ، ابو ہم ان سب کا باپ، ابو کا آپ کا باپ، ابو کما آپ دونوں کے والد، ابو کم آپ سب کے والد، ابھی میرے والد، ابونا ہمارے والد۔ امہم ان کی والدہ، امہما ان دونوں کی والدہ، امہم ان سب کی والدہ، امو کا آپ کی والدہ، امکما آپ دونوں کی والدہ، امکم آپ سب کی والدہ، امی میری والدہ، امنا ہماری والدہ۔ ابن، ابن ہوں اس کا بیٹا، ابنہما ان دونوں کا بیٹا، ابنہم ان سب کا بیٹا، ابن کا آپ کا بیٹا، ابنکما آپ دونوں کا بیٹا، ابنکم آپ سب کا بیٹا، ابنی میرا بیٹا، ابننا ہمارا بیٹا۔ بنتہو اس کی بیٹی، بنتہما ان دونوں کی بیٹی، بنتہم ان سب کی بیٹی، بنت کا آپ کی بیٹی، بنتکما آپ دونوں کی بیٹی، بنتکم آپ سب کی بیٹی، بنتی میری بیٹی، بنتنا ہماری بیٹی۔ اخوہ اس کا بھائی، اخوہما ان دونوں کا بھائی، اخوہم ان سب کا بھائی، اخو کا آپ کا بھائی، اخوکما آپ دونوں کا بھائی، اخوکم آپ سب کا بھائی۔ اخی میرا بھائی، یہ متکلم ہے، اخونا ہمارا بھائی۔ اختو، اختن مانے بہن، اختہو اس کی بہن، اس ایک مرد کی بہن، اختہما ان دونوں کی بہن، چاہے آپ مرد ہو یا عورت ہو، ہما دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے۔ تو اختہما ان دونوں کی بہن، اختہم ان سب کی بہن، اختو کا آپ کی بہن، اختکما آپ دونوں کی بہن، اختکم آپ سب کی بہن، اختی میری بہن، اختنا ہماری بہن۔ یہ رہی گردان، اس کو یاد کریے، پڑھیے۔ کیسے پڑھنا ہے یاد کریں ترجمے کے ساتھ۔ ابو ہو، ابو ہما، ابو ہم، ابو کا، ابو کما، ابو کم، ابھی، ابونا۔
امہ امہما امہم امک امکما امکم امی امنا، ابنہ ابنہما ابنہم ابنک ابنکما ابنکم ابنی ابننا، بنتہ بنتہما بنتہم بنتک بنتکما بنتکم بنتی بنتنا، اخوہ اخوہما اخوہم اخوک اخوکما اخوکم اخی اخونا، اختہ اختہما اختہم اختک اختکما اختکم اختی اختنا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ یاد کیجئے ان رشتوں کو، اور یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ابن استعمال ہوا ہے، جیسے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک تو اخوہ استعمال ہوا ہے، ایک ہے ابینا استعمال ہوا ہے۔ تو اخن کے معنی بھائی، ابینا معنی ہمارے والد، ابن ہے نا تو ابینا استعمال ہوا ہے، ہمارے والد، ابن سے ابینا۔ اب یہ کیسے بنتا ہے یہ ڈیٹیلز میں جانے کی، اتنا زیادہ جانے کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر ابن ہی استعمال ہوا ہے ابینا کی شکل میں۔ ابی مانے میرے، نا ہمارے، ابینا ہمارے والد، ہمارے ماں۔ تو ابھی آپ پڑھ چکے کہ ابھی میرے والد، ابھی نا میرے ہمارے والد، تو یعنی اب ٹوٹل ملا کے اس کو بول دیتے ہیں ہمارے والد، تو ہمارے والد۔ اور پھر آگے دیکھیے ان ابانا، بے شک ہمارے والد، یہاں بھی ان ابانا بے شک ہمارے والد۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا، جب یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی، ان کا جو بھائی تھا اور ایک سگا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا، دوسرے تو سوتیلے تھے، ان کا یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا، اخو اس کا بھائی، احب الی ابینا ہمارے والد کے پاس زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، منا ہم سے، من سے، نا ہم، من مانے سے، نا ہم سے، تو من نا، تو من کو کیا کر دیے، دو نون کو ایک میں، نا کے نون کو اور من کے نون کو ملا کے تشدید لکھ دیا اس پہ، تو مننا ہم سے زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ اور جبکہ ہم عصبہ نوجوان ہیں، اِنَّا ابانا بے شک، اِنَّا کے معنی تو آپ پڑھ چکے، اِنَّا کے معنی یقیناً بے شک، تو بے شک ابانا ہمارے والد لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے، ضلال گمراہی میں، لفی میں، لفی معنی فی معنی میں، تو گمراہی میں ہے، گمراہی میں ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ پڑھے ہوئے الفاظ سارے یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور دیکھیے ابینا و ابن کیسے استعمال ہوتا ہے، دیکھیے وجہ ابیکم آپ کے والد، یخلو لکم وجہ ابیکم، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا ان کو ڈال دو ایسی زمین میں کہ تمہارے والد کا چہرہ جو ہے سے وہ دور ہو جائیں، دور چلے جائیں، تو ابھی کم استعمال ہوا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ یہاں پر آپ کے پڑھے ہوئے، وجہ اس کا چہرہ، ہو اس کا، ابھی طرح میں دیکھیے ہو استعمال ہوا ہے، لکم استعمال ہوا ہے ضمیر متصل، یخلو لکم تمہارے، من بعدہ استعمال ہوا ہے، من بعدہ اس کے بعد، بعد پڑھ چکے آپ، ہی اس کے، من مانے سے، اس کے بعد، یعنی کہنے لگے کہ وہ تم ذرا ان کو قتل کر دو یا پھر کہیں دور لے جا کے پھینک دو، پھر اس کے بعد میں توبہ اللہ کر لینا اور پھر اچھے بن جانا، نیک بن جانا۔ تو یہ انہوں نے ایک لاجک پیش کی تھی۔ خیر آگے اور دیکھیے، ابو کے بعد ہاں یا ابانا، قالو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اے ہمارے والد، ابانا استعمال ہوا یہاں پر، ابن ابانا اے ہمارے والد۔ تو اس طریقے سے ابانا ابن کی جمع، ابن، ابانا، ابینا، ابی ہمارے والد، ابانا ہمارے والد، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے ابن استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ ابو ہو بھی استعمال ہوتا ہے بعض جگہ، ابو ہو، ابو کا۔ اب دیکھیے امون، ابو کی، دیکھیں یہاں پر یا اخت ہارون ما کان ابو کی امرأ، ما کان ابو کی امرأ،
کہ اے ہارون کی بہن آپ کے والد، ابو کی، یہاں پر دیکھیے کی ضمیر متصل مؤنث ہے، آپ کے والد یعنی ہارون کی بہن، آپ کے والد، اخت مانے بہن، اخت مانے بہن، یا اے اخت بہن، ہارون ہارون کی بہن، ابو کی آپ کے والد، ابو کی آپ کی یعنی بہن کے بھائی، بہن کے والد، امو کی، آگے دیکھیے امو کی استعمال ہوا ہے، امو کی آپ کے والدہ، آپ کی والدہ، امو کی استعمال، کا بولے تو آپ مرد کے، کی آپ کی یعنی آپ ایک عورت کی ماں، بغیہ یعنی گنہگار نہیں تھی، یعنی غلط کام کرنے والی نہیں تھی، تو یہاں پر یہ سب استعمال ہوا ہے، ابو کی بھی استعمال ہوا ہے، امو کی استعمال ہوا ہے، اختہ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ اس طریقے سے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اور بھی امو استعمال ہوتا ہے، ابونا، دیکھیں یہ ابونا استعمال ہوا ہے، وہ ابونا اور ہمارے والد، شیخ کبیر بڑے بوڑھے ہیں، وہ ابونا اور ہمارے والد شیخ کبیر ہے بہت بوڑھے ہیں، تو ابونا یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ امن کا دیکھ لیجئے تھوڑا اور مزید، دیکھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ان کے والدین کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے اس کو اٹھایا، اس کی ماں نے، انسان کی ماں نے اس کو اٹھایا، یعنی حمل سے جب وہ رہی تو اس کو اٹھایا، تو یہ امہ اس طریقے سے استعمال ہو، اور بھی بہت سارے ضمائر وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن وقت نہیں ہے ورنہ وہ بھی بتاتا ہوں، آپ خود دیکھیے ضمائر وغیرہ سب استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے ان آیات میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُث ہے، دیکھیے چوتھی لائن میں ہے اوپر سے، چوتھی لائن میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو فَلِأُمِّهِ امن مانے ماں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ان کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہوگا، یعنی اگر فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ ان کی اولاد نہ ہو اور صرف والدین وراثت پا رہے ہیں تو وراثت میں سے ماں کو تہائی حصہ، ون تھرڈ ملے گا، تو ام ہی یہاں پر استعمال ہوا۔ آگے دیکھیے اخوتن استعمال ہوا ہے، اخوتن بھی استعمال ہوا، فَإِن كَانَ لَهُ اخوتن، اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، یعنی اختن کی جمع ہے، اخوتن بہنیں ہیں اگر، بہنیں ہیں اگر، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر امی اس کی ماں کو سدس چھٹواں حصہ ملے گا۔ اور پھر اور آگے دیکھیے آباؤکم، تمہارے والد، آباؤکم ابن، ابن کی جمع آبا، آباؤکم تمہارے والد، وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، ابن کے معنی بیٹا، ابناؤکم تمہارے بیٹے، ابن کی جمع ابنا، ابناؤکم تمہارے بیٹے، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے قرآن مجید میں امن، ابن، ابن استعمال ہوا ہے۔ اور بھی دیکھیے ابھی ابن دیکھیے، ہاں دیکھیے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، کہ فرعون نے زمین میں کیا ہے بالادستی کی اس نے اور ظلم کیا، اور یذبح ابناءهم یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر، ابن کی جمع ابنا، ابن کی جمع ابنا، تو یذبح ابناءهم ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، یذبح ذبح کرتا تھا، ابناءهم، ابناء بیٹا، ابن کی جمع، ٹھیک ہے، ہم ان کے، ہم ضمیر متصل ہے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی عورتوں کو، نساء عورتوں کے، ان کی عورتوں کو، ہم ضمیر متصل ہے، انہو بے شک وہ، ان مانے بے شک، وہ یعنی فرعون، کان من المفسدین بڑا فساد مچانے والا تھا، تو یہ اس طریقے سے دیکھیے ضمیریں اور انا استعمال ہوا ہے اس آیت میں۔ اور اسی طرح دیکھیے ابنتی،
ابنتی استعمال ہوا یہاں پر، احدبنتیہ میری بیٹی، تو بنتن مانے بیٹی، تو یہاں پر ابنتیہ استعمال ہوا ہے، بنتن کو ابنتیہ کر دیا گیا ہے یہاں پر۔ تو میری دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نکاح کا، تو اسی واقعے میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیے ابن وابن السبیل، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو، وابن السبیل اور ابن سبیل کو یعنی مسافر کو، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، تو ابن السبیل مسافر کو، مسافر یعنی راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا، اصل لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہوا، لیکن محاورتی ترجمہ اور سمجھ کے لیے مسافر اس کا ترجمہ کر دیتے، تو راستے کا بیٹا یعنی مسافر جو سفر میں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے سورہ لقمان میں ہے، اور لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، یہاں اور دیکھیے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، نوح ونادا اور پکارا، نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، ان کے بیٹے کو کہیے آپ یا اپنے بیٹے کو، تو بیٹے کو پکارا، بھائی آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور پھر آگے دیکھیے فقال ربی ان ابنی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ ربی ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا، ان ابنی میرا بیٹا، انا بے شک، ابنی میرا بیٹا، من اہلی میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل میں سے، وَإِنَّ اور بے شک، وعدہ کا آپ کا وعدہ، وعدہ کا آپ کا وعدہ، وعدہ وعدے کو کہتے کا آپ کا، حق کو حق ہے، وَأَنْتَ اور آپ، احکم الحاکمین ہے۔ بہت آسان ہے قرآن کو سمجھنا، تھوڑے تھوڑے الفاظ کو سمجھ لیں گے، باقی ساری چیزیں آگے پیچھے تھوڑا ترجمہ پڑھتے رہیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ یا ابانا، دیکھیے یہاں پر دیکھیے، یا ابانا اے ہمارے والد، ابانا باپ کے لیے استعمال ہوا ہے، اب ان کی جمع ابانا، جیسا کہ میں نے آبا ابانا، اے ہمارے والد، ابا نا ہمارے، ان ابنا کا بے شک آپ کا بیٹا، سرقہ چوری کیا، بے شک ان مانے بے شک، ابن کا آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، سرقہ مانے چوری کیا۔ تو یہ ابیکم بھی استعمال ہوا، دیکھیے ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے تمہارے والد کی طرف، الا مانے طرف، ابیکم تمہارے والد کی طرف لوٹ جاؤ، ابیکم استعمال ہوا ہے جی، یہ ابیکم تمہارے والد کی طرف، تمہارے باپ کی طرف لوٹ جاؤ۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو اور کہو کہ تمہارا بیٹا، تمہارے بیٹے نے چوری کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے سناؤ جی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ابن کا بھی ہو گیا، ابھی بنتن کا دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یہ اصل بناتی کا ہے، کوئی بنتو کا نہ پڑے، بناتی کا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ لوگ کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ ہمارے لیے تمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، تو شاید یہ لوط علیہ السلام وغیرہ کا قصہ ہے۔ تو بناتی کا تمہاری بیٹیاں، بناتی بنتن، بناتن، بنتن واحد، بناتن جمع اس کی، تو بناتی کا آپ کی بیٹیاں، کا ضمیر متصل ہے، آپ کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو پھر آگے قال ہؤلاء بناتی، نوح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہؤلاء بناتی، یہ سب تو میری بیٹیاں ہیں، بناتی میری بیٹیاں ہیں، بناتی یا متصل ضمیر متصل ہے، بناتن بنتن کی جمع بنات، بناتی میری بیٹیاں ہیں جی۔ اور دیکھیے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ لوگ اللہ کے لیے بناتے ہیں، یجعلون وہ لوگ بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لی کے لیے، اللہ ہی اللہ، بناتی اللہ کے لیے کیا بناتے ہیں، بیٹیاں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں ایسا بولتے ہیں، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں، سبحان مانے پاک، ہو سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، العظیم جو بزرگی والا ہے، بلند ہے، عظمت والا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، ہو ضمیر متصل ہے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، یہ سب ضمیر متصل دیکھیے استعمال ہو۔ آگے دیکھیے سورہ قصص آیت نمبر 27، احدبنتی ہاتین،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ جو بیٹیوں کے والد تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح کر دوں میری دو بیٹیوں، احدی ابنتیہ، میری دو بیٹیوں کا میں سے ایک کا نکاح، احدی ایک کا، آپ کی یعنی میری دو بیٹیوں، نتیہ ابنتیہ، میری دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں، ان کی حق کا، آپ کا، میں نکاح کر دوں آپ کا، ان کی حق کا مانے میں نکاح کر دوں کا آپ کا، جی یہ اس طریقے سے بنتوں استعمال ہوا ہے۔ اور آگے دیکھیے پھر اخن ہے، ہاں اخن بھی دیکھ لیجیے کیسے قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے اخن کی جمع اخوان اور اخوان آتی ہے، وقالوا لاخوانہم، ان سب نے اپنے بھائیوں سے کہا، ان سب نے اپنے بھائیوں سے کہا، تو لاخوان استعمال ہوتا ہے، اخن اخوان، اخن کی جمع اخوان، یہ یاد رکھ لیجیے، جی۔ اور آگے الذین قالوا لاخوانہم، سورہ آل عمران میں دیکھیے الذین قالوا، کہ جب الذین قالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، لاخوانہم ان کے بھائیوں سے کہا، یعنی اپنے ہی بھائیوں سے کہا، لی سے، لی یہاں پر سے کے معنی میں آیا، تو لاخوانہم اپنے ہی بھائیوں سے کہا۔ اور پھر آگے دیکھیے والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے وہ لوگ کہنے والے تھے، تو یہ اخوان اس طرح قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ یوسف میں بھی آپ دیکھ چکے اخن کیسے استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اختن دیکھیے، ہاں دیکھیے یہاں پر اخوہم اور آ گیا ہے، اذ قال لهم اخوہم نوح، جب ان سے ان کے بھائیوں نے کہا، ان کے بھائی نوح نے، اذ قال لهم اخوہم نوح، ان کے بھائی نوح نے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ اخن یہ کیا ہے؟ اخن، اخن کو ہی اخوہم کر دیا گیا، اخوہم ان کے بھائی نے، تو اس طریقے سے اخوہم استعمال، اخو کو واو کے ساتھ استعمال کر لیتے، اخن کو واو کے ساتھ ملا کر استعمال کر، ان کے بھائی نے، جی۔ اور آگے دیکھیے یہ بھی وہی ہے، اذ قال لهم اخوہم ہود، ان کے بھائی ہود نے کہا، ہم ضمیر متصل ہے۔ اختن کا دیکھ لیجیے اب، یہ اخانہ ہے، ہاں یہ بھی اخن نے بھائی، فارسی معانا اخانہ، بس آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، اخانہ اخن، اخانہ ہمارے بھائی کو، اخانہ اخن کو کیا کر دیا گیا یہاں پر؟ اخانہ کر دیا گیا، ہمارے بھائی کو، ونحفظ اخانہ، اور ہم ہمارے بھائی کی حفاظت کریں گے، نہ ضمیر متصل ہے، اسی کو اخن کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جی۔ اس کے بعد اختن، جی، استمشی اختو کا فتقول هل ادلکم، فرعون کا جو واقعہ ہے، اور فرعون کے دربار میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی تھی، استمشی اختو کا، جب گئی چل کر گئی تھی تمہاری بہن، اختو کا تمہاری بہن، موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی بہن نے بتایا، فرعون کے گھر میں تعارف کرایا کہ بھئی ایک خاتون ہے جو اس لڑکے کو دودھ پلا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اختو کا دیکھیے یہاں پر اختو کا استعمال ہوا ہے۔ اخوات بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، اخوات، اختن کی جمع اخوات بھی آتی ہے، اختہا دیکھیے اختہا استعمال ہوا یہاں پر، اس کی بہن، لعنت اختہا وما نریہم من آیات الا کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت داخل ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی ہی جیسی بہن پر لعنت کرتی ہے، یعنی اپنی جیسی قوم پر لعنت کرنی شروع کر دیتی ہے،
اسی طرح وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر یہ کہ وہ اپنی بہن کی سے بڑی ہوتی ہے، اپنی بہن سے، یعنی اس جیسی نشانی کو بہن کہا گیا۔ بھائی بہن سیم سیم ہوتے نا، ایک جیسے ہوتے تو نشانی ایک جیسی ہوتی ہے، تو جو نشانی بتائی تھی اس جیسی نشانی سے اس سے بڑی نشانی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے اختن استعمال ہوتا ہے، کہیں پر قرآن میں اخوات بھی استعمال ہوتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، اخت ہی بھی دیکھیے یہاں پر اخت ہی استعمال ہوا ہے، اور جب وہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ خود سے قصہ بیان کرو تو لأخت ہی، اپنی بہن سے، اس کی بہن سے بولیے یا اپنی بہن سے بولیے، دو بھی بول سکتے۔ لام زیر لی جو ہے یہ کے لیے کے معنی میں نہیں آیا، سے کے معنی میں آیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حروف جارہ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ مثالوں کو ذہن میں رکھیے اور قرآن مجید پڑھتے وقت میں بھی اس کو دھیان میں رکھیے، اور یہ جو گردان ہے اس کو بھی یاد رکھیے، اختن اخن کی جو گردان ہے، امہ ابو، یہ پی ڈی ایف آلریڈی آپ کے گروپ میں آ چکی ہے، وہ پی ڈی ایف کو دیکھیے اور اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنی اپنی فرصت کے اوقات میں ضرور پڑھیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔